گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اولاد کس طرح ہے، اور گھر کے اندر نماز پڑھنے والے کتنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے کتنے ہیں۔ پہلے ایسا دور بھی تھا، حسن بن صالح ایک نیک انسان وہ گزرے ہیں، انہوں نے جب اپنی باندی کو فروخت کیا، کوئی اور آدمی خرید کے لے گیا، کچھ عرصے کے بعد وہ کہنے لگی میرے آقا ایسا کریں مہربانی فرمائیں آپ واپس انہیں ان کے حوالے کر دیں، پیسے واپس لے لیں، میں آپ کے پاس رہنا پسند نہیں کرتی۔ اس باندی سے اس کے مجازی آقا نے پوچھا خیر ہے کہ یہاں تجھے کوئی بھوک پیش آئی ہے، تکلیف؟ اس نے کہا کوئی بھوک کوئی تکلیف نہیں ہے، جہاں میں آپ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو تو آپ کی اولاد 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اور جہاں جس گھر میں پہلے رہتی تھی حضرت حسن بن صالح خود بھی تہجد پڑھتے تھے، ان کی بیگم صاحبہ تہجد گزار تھی، بیٹیاں بھی تہجد پڑھتی تھیں، بیٹے بھی تہجد پڑھتے تھے، میں چاہتی ہوں اس گھر میں رہوں جہاں سارے تہجد گزار ہوں۔ دیکھو تہجد تو ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، وہ تو سنت طریقہ ہے۔ خوش بختی ہے، سعادت مند لوگ ہیں جو پچھلی رات کو کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے جو ہے نا ایسے پر لگا کے اللہ فرماتے ہیں میرے ان بندوں کو اٹھا دو، اور ان کا میرے ساتھ ہم کلام ہونا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور جو سوئے گئے رات 1 بجے یا ایسے کام کر کے، حضرت امام حسن بصری سے پوچھا گیا حضرت فرمائیں نماز تہجد کے لیے بیداری کے لیے فرمائے رات کو ایسا کام کرو نیکی کا کہ پھر آنکھ بھی کھول سکے، اور اگر اپنی آنکھوں کو یہ موبائل کے اندر غلط تصویریں، بڑھیا لباس والی تصویریں دے کر سو گئے تو کیسے آنکھ کھلے گی؟ پھر تو جناب صبح کی نماز کے لیے بھی آنکھ، صبح تک جو سویا رہے۔ سلطان باہوت رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں جیسے حدیث میں ہے کہ سورج طلوع ہو گیا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، یا رسول اللہ سورج طلوع ہو جائے آدمی پھر بھی نہ اٹھے، فرمایا بال الشیطان فی اذنیہ، اس کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا۔ اب ماں سے لڑے گا، ابو سے لڑے گا، رشتہ داروں سے لڑے گا، کان اس کے اندر، اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا اس نے، اور 7 گرہیں بھی لگاتا ہے رات کو شیطان۔ صبح اٹھا نماز کے لیے الحمدللہ کہا، استغفر اللہ، لا حول، وضو کیا تو گرہیں کھل جاتی ہیں، اور کئی سالوں سے نماز نہیں پڑھا تو کتنی گرہیں ہوں گی؟ دماغ سیدھا چلے گا؟ نہیں چلے گا، لڑے گا، فتنہ پرور ہوگا، اس کا کام اپنا بھی خراب ہوگا، جو اس کے ساتھ بیٹھے گا وہ بھی نقصان میں آئے گا۔ اب تو حالات ایسے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کثرت ہے۔ پیارے محبوب کے غلاموں سلطان العارفین تو فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں شیطان ان کے منہ میں پیشاب کر دیتا۔ ایک تو کانوں میں، جس کے منہ میں پیشاب کرے گا اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی زبان گندی ہو، سن لو، جب بولے گا اس کی زبان گندی ہوگی، جب گندی زبان اختیار کرے گا یوں سمجھے شیطان نے اس کے اندر اثر ڈالا ہے۔ اب حالات ایسے ہیں، ایمان کا بڑا خطرہ ہے۔ آخر میں تقریر کے اینڈ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اندر دیکھو ایمان ہے سب سے قیمتی ہمارا، باہر ہے سونے کی دیوار، پھر ہے چاندی کی دیوار، پھر ہے تانبے کی دیوار، پھر ہے لوہے کی دیوار، اور پھر دیوار کچی دیوار ہے۔ شیطان اسی طرح شیطان کوشش کرتا ہے پہلی دیوار کو گرا دے، پھر دوسری کو گرا دے، پھر تیسری کو۔ سونے کی دیوار جب گرا رہا ہے اندر تو ایمان ہے، اندر تو ہمارا عقیدہ ہے، وہاں تک پہنچ گیا تو اب تو یوں سمجھے برباد ہو گیا۔ کوئی قادیانی بن گیا، کوئی صحابہ کا گستاخ بن گیا، کوئی اہل بیت کا، کوئی امام اعظم کی توہین کرنے والا ہو گیا، کوئی غوث پاک کی توہین کرنے والا بن گیا، تو یہ ایمان کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے ہمارے اکابر کیا کرتے ہیں، وہ فرض نماز بھی پڑھتے ہیں، وتر واجب بھی پڑھتے ہیں، سنت موقدہ بھی پڑھتے ہیں، غیر موقدہ بھی پڑھتے ہیں، وہ نفلی باتیں بھی کرتے ہیں، تاکہ ان کی برکت سے ہماری ساری دیواریں مضبوط رہیں۔ اس لیے لکھتے ہیں کہ
کتاب ہے تعلیم المطلب، اگر آپ نوافل چھوڑ دیں گے کیا ہوا نہ پڑے تو پھر آہستہ آہستہ سنت غیر موقدہ آپ چھوڑیں گے، جب وہ چھوڑیں گے پھر آپ کہیں گے واجب تو نہیں، پھر سنت موقدہ کو ترک کریں گے، جب سنت موقدہ آپ ترک کریں گے پھر آپ جری ہو جائیں گے، پھر آپ واجب کو چھوڑ دیں گے، جب واجب چھوڑنے پہ کیفیت آئے گی جناب پھر آپ سے فرض چھوٹ جائیں گے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا، جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی ایسے، اور خوف خدا والے لوگ جب ان کی ایک نماز رہ جائے یوں لگتا ہے میں پہاڑ سے نیچے گر گیا، اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں اور فریادیں کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے مجھ سے غلطی ہوگی۔ اب ہم نے اپنا محاسبہ آپ کرنا ہے، ذرا تنہائی میں بیٹھ کر کے ہم کس پانی میں ہیں، زے عمر گزاریو ساری ریہوں کم دنیا وچ پھتھا، نہ کچھ جوڑیو سمر قبردہ اجھو رات آئی دی لتھا، تیری ہی بے پرواہی دا نی معاشر لگ سے پتا، جے یار فرید قبول نہ کی تو ول کہتے کرے سے متھا، دن لاب میں کھونا تجھے شب نیند بھر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، رے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، وما علیہ الا البلاغ۔